آج مفتی محمد آصف صاحب ماشاءاللہ بہت قابل احترام، ذی خرد اور ذی شعور نمایاں اسکالر ہمارے درمیان موجود ہیں، آن بی پر براہ راست انہیں سلام عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر۔ ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کی طرف آتی ہوں اور پہلے میں چاہتی ہوں کہ میری جو دوسری بہن ہے میں ان سے دوسرے سوال کا جواب لے لوں، پھر ہم مفتی صاحب کی سمت بڑھیں گے۔ قبلہ رخ ہونے سے کیا مراد ہے میری بہن؟ اور اب یہ تو ہم سمجھ گئے کہ اب مسلمان جب بھی نماز پڑھے گا، جہاں بھی نماز پڑھے گا، اس کی جو جہت ہے، جو ڈائریکشن ہے، جو سمت ہے، وہ خانہ کعبہ ہونی چاہیے۔ اب کیا پوری باڈی خانہ کعبہ کی طرف ہو؟ یعنی ذرا کلیئر کر دیجئے اس کو، جسم کا اگر کوئی ایک حصہ ہم نے تھوڑا سا قبلے یا تھوڑا سا سے رکھ گئے قبلے کی طرف تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یا پوری کی پوری باڈی، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف؟ اسے اچھی طرح کھول کے میرے ناظرین کو سمجھا دیجئے، شرعی حدود کیا ہیں؟ جو تھوڑے سے اینگل کے ڈفرینسز ہیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے 20-30 ڈگریز اگر کسی کا، تو اس حوالے سے بتا دیجئے۔ نہیں بھی ہو اور اگر ہو بھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، ہر یعنی کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ان کا جو قبلہ ہے وہ حرم کعبہ ہے، حرم شریف ہے یا بیت اللہ شریف ہے۔ تو جناب اس تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ جس سمت ہمیں رخ کر کے نماز پڑھنی ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، اور مفتی محمد آصف صاحب اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے آن بی پر موجود ہیں۔ ہم ان کے سمت بڑھ رہے ہیں، اور میری دونوں بہنوں نے، عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ ڈاکٹر فرزانہ نے، قبلہ رخ ہونے سے کیا مراد ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سمت کی تعین کیوں ضروری ہے، اس سے کیا مراد ہے، 45 ڈگریز کی جو رعایت ہمیں شریعت دے رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس تعلق سے سمجھایا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب بھی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ جی حضرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا قبلے کی حقیقت سے متعلق، تو اس کی یہ دو جہتیں ہیں۔ ایک تو بیان کر دی گئی کہ قبلہ حقیقتاً ایک فضا کا نام ہے اور ایک سمت کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں ہے۔ دوسرا، استقبال قبلہ جو ہے وہ نمازی کی جانب سے پایا جائے گا، کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی جانب سے استقبال قبلہ یعنی قبلے کی جانب رخ کرنا متحقق ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس کی پوری باڈی چہرے سمیت قبلے کے رخ پر ہو۔ لیکن اس میں ایک فرق یہ کرنا ضروری ہوگا جو فقہا نے بیان فرمایا، کہ یہاں اگرچہ وجہن کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے جب اس کو دیکھا جائے گا تو ہم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تم اپنا رخ درست کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا ڈائریکشن یا اپنی سمت یا اپنا طریقہ کار درست کر لو۔ تو اس سے مراد جو ہے یہاں پر اگرچہ چہرے کا لفظ استعمال ہوا، لیکن ہم لغوی طور پر یہ لفظ اس وقت بولتے ہیں کہ میرا رخ فلاں کی طرف تھا، یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب چہرہ سمیت سینہ بھی اس کی طرف ہو۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور نماز ادا کرتے ہوئے اور کسی کا دھکا لگا رش کی وجہ سے یا غنودگی کی وجہ سے وہ قبلے سے تھوڑا سا پھر گیا، تو چونکہ کسی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو 3 سبحان اللہ کی مقدار موقع دیا جائے گا کہ اگر اس میں وہ لوٹ آیا قبلے کی سمت تو اس کی نماز باقی رہے گی، اور اگر جان بوجھ کے پھرا ہے تو فوری طور پہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر وہ چہرہ جان بوجھ کر بھی گھماتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، بلکہ اسے مکروہ قرار دیا گیا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو چہرہ تو قبلے کی طرف ہو، لیکن اس میں بیس جو ہے، بنیاد، وہ سینہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور وہ گھومے گا تو پھر نماز کے فساد کا حکم، یعنی اگر اس کی اپنی غلطی نہیں ہے تو 3 سبحان اللہ کے بعد کی مقدار کے بعد نماز کے فساد کا حکم ہوگا، اور جان بوجھ کر اس نے سینہ پھیرا ہے تو پھر نماز کے فساد کا حکم دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم نے مفتی صاحب سے بھی اس تعلق سے جانا، ماشاءاللہ مفصل کلام حضرت کی جانب سے رہا۔